السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز طلباء، میں آپ کا اسلامیہ ٹیچر دانشور ہوں، اور آج ہم سیرت طیبہ کا اعادہ کرنے والے ہیں۔ تو سب سے پہلا سوال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کہاں ملی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کہاں ملی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغام کس جگہ ملا؟ تو جواب دیکھ لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت غار حرا میں ملی۔ اس جگہ کا نام کیا تھا؟ غار حرا۔ وہ ایک غار یعنی ایک کیو، گفا تھی، اس کا نام تھا حرا۔ تو وہیں پہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ کا پہلا پیغام ملا۔ دوسرا سوال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کب ملی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کب ملی، یعنی اللہ کا پیغام آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس کب آیا؟ تو جواب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت بروز پیر 21 رمضان المبارک بمطابق 10 اگست 610 عیسوی کو ملی۔ اگلا سوال، اللہ تعالی نے کس فرشتے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام نبوت دے کر بھیجا؟ اللہ تعالی نے کس فرشتے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام نبوت دے کر بھیجا؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون سے فرشتے آئے اللہ کا پیغام لے کے؟ تو جواب ہے، اللہ تعالی نے حضرت جبریل علیہ السلام کو پیغام نبوت دے کر بھیجا۔ یہاں پہ ایک بات ہے، دونوں طرح سے اس کو پڑھا جاتا ہے، جبریل بھی اور جبرائیل بھی، دونوں درست ہے۔ اللہ تعالی نے حضرت جبریل علیہ السلام کو پیغام نبوت دے کر بھیجا۔ اگلا سوال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کتنے طریقوں سے نازل ہوتی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کتنے طریقوں سے نازل ہوتی تھی؟ جواب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی مختلف طریقوں سے نازل ہوتی تھی۔ ان میں سے چند یہ ہے: نمبر 1، سچا خواب، نمبر 2، الہام، نمبر 3، جبریل کے ذریعے۔ اب جبریل کبھی انسانی شکل میں آتے تھے اور کبھی اصلی شکل یعنی فرشتے کی شکل میں آتے تھے۔ یعنی اللہ تعالی جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی بھیجتے تھے یعنی اپنا پیغام بھیجتے تھے تو اس کی مختلف صورتیں ہوتی تھی، کبھی سچے خواب کے ذریعے سے، کبھی الہام کے ذریعے سے، اور کبھی جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے۔ اگلا سوال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے کس سورت کی ابتدائی آیات نازل ہوئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے کس سورت کی ابتدائی آیات نازل ہوئی؟ یعنی اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سب سے پہلا کلام، سب سے پہلا پیغام کیا بھیجا؟ جواب ہے، سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات۔ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات، سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ علق نازل ہوا، اس کی 5 آیتیں، اور وہ سورت کون سا ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، وہی سورت نازل ہوئی، وہ بھی 5 آیتیں پہلے۔ اگلا سوال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دعوت اسلام سن کر سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا تھا؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت دی تو کن لوگوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا؟ جواب ہے، عورتوں میں سے سب سے پہلے ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے قبول کیا۔ عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے، بچوں میں یعنی لڑکوں میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اگلا سوال،
مکہ مکرمہ میں سب سے پہلا اسلامی سینٹر کس کا گھر تھا؟ یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، اب ان کو اسلام سیکھنا تھا، دین اسلام سیکھنا تھا، تو وہ کہاں سیکھتے، یعنی وہ سینٹر کون سا تھا؟ تو دیکھ لیجئے، حضرت ارکم بن ارکم کا گھر، یہ ایک صحابی تھے، انہی کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو، صحابہ کو دین سکھاتے تھے، جس کا نام پڑا دار ارکم۔ دار ارکم عربی میں دار گھر کو کہتے ہیں، یعنی ارکم کا گھر، جس کو ہم کہتے ہیں دار ارکم۔ اگلا سوال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف میں تبلیغ کے لیے تشریف لے گئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کون تھے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور کون تھے؟ جب آپ طائف تشریف لے گئے تبلیغ کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون تھے؟ حضرت زید بن حارثہ، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طائف میں شامل تھے۔ اگلا سوال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کب ہوئی تھی؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آسمانوں پر کب اٹھایا اپنی ملاقات کے لیے؟ تو جواب ہے 27 رجب 10 نبوی کو، 27 رجب 10 نبوی کو۔ اگلا سوال، معراج کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج کتنی تھی جب آپ کو آسمانوں پر لیا گیا؟ 51 سال 9 ماہ، یعنی 51 years and 9 months۔ اگلا سوال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت پر نمازیں کب فرض ہوئیں؟ یعنی اس امت پر 5 نمازیں کب فرض ہوئی؟ تو جواب ہے معراج کی رات کو، یعنی 27 رجب 10 نبوی کو۔ اگلا سوال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر سب سے پہلے نماز پڑھنے والے شخص کون تھے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے پہلے کس شخص نے نماز پڑھی؟ تو جواب ہے ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آخری سوال، مکہ شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا عرصہ تک قرآن مجید نازل ہوتا رہا؟ یعنی جب تک آپ مکے میں رہے کتنے برس تک آپ پر قرآن نازل ہوتا رہا؟ تو جواب ہے 13 برس تک، یعنی 13 years تک۔ میرے عزیز طلبہ، یہ سیرت میں ہم نے آج ریوائز کیا، اس کو اچھے سے یاد کیجئے گا، اور جو پچھلی ویڈیو ہم نے آپ کو سینڈ کی تھی جو حدیث کے بارے میں تھی، اس کو بھی اچھی طرح یاد کیجئے گا، مشق کیجئے گا، خوب پڑھیے گا اس کو، اور خوب اچھے سے یاد کیجئے گا۔ مزید احادیث اور سیرت میں لکھنے کی بھی مشق کیجئے گا، کیونکہ آپ کا امتحان انشاءاللہ ریٹن ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔